زہر کا خدشہ ہو سکتا ہے عمران خان کو. تو یہ ان کی اسکرپٹ کا حصہ ہے کہ عمران خان کو سپٹمبر میں جا کے اپیل کریں, اس کے 2-3 مہینے اس پہ گھسیٹ لیں, تب تک شاید کوئی اور کیس یہ تیار کر لیں. ہم اڈیالہ کے باہر بیٹھ جائیں گے کیونکہ ہم نے ججز کو, عمران خان نے ان کو بہت ان کا احترام کیا ہے. ہمیں ساروں کو پتہ ہے کہ عامر فاروق اور یہ جو فیض عیسیٰ بیٹھے ہیں, انہوں نے جوڈیشری کو بہت بدنام کیا. شاید ایک غداری کا ایک اور کیس آئے گا. السلام علیکم. سب سے پہلے تو مجھے اتنی بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج ہم اپنے ڈاکٹرز کے فورم کے اندر بیٹھے ہیں. اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ پچھلے سال اپنا کے فورم میں عاطف خان وغیرہ نے کہا تھا کہ آپ ضرور اٹینڈ کریں, کیونکہ ہم نمل کی ایک سائٹ پہ ایک پروگرام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے میں نے قطر ایئر ویز کی فلائٹ تھی جس کے اوپر میں ایئرپورٹ پہنچی, تو انہوں نے جہاز نہیں چڑھنے دیا اور انہوں نے مجھے سائٹ پہ بٹھا دیا, اور میں نے سوچا شاید آج جیل لے جائیں گے. یہ پورے سال کی بات ہے, میرے خیال میں 30 جون تھی. اور پھر انہوں نے کہا آپ گھر چلے جائیں, انہوں نے جیل نہیں بھیجا. تو ہمیں تو اب بہت عادت ہو گئی ہے کہ جیل بھیجیں یا نہ بھیجیں نہیں فرق پڑتا, لیکن آپ لوگوں کا رول, کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بڑے اپڈیٹڈ ہیں کہ آپ کا کتنا اہم رول ہے جو آپ ماشاءاللہ آپ ڈاکٹرز نے کیا, جو آپ نے رول پلے کیا ہے پچھلے 2 سالوں سے خاص طور پہ. اور میرے خیال میں آپ لوگوں کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ جب آپ ایک یونیفائی ہوتے ہیں ایک کاز کے لیے, تو آپ کی کتنی بڑی آپ کا کتنا طاقتور فورم ہے امریکہ میں. آپ نے میرے خیال میں اپنی طاقت پہلی دفعہ آپ نے پہچانی ہوئے گی کہ امریکہ میں اس وقت اس کی پہچان ہے. اور آپ نے جو پاکستان کے لیے امریکہ میں جو آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ بہت اہم ہے. آپ لوگوں نے جو سپورٹ دیا ہے وہ بہت اہم ہے. اگر یہ آج جو کانگریس میں بل ہوا ہے, جو لیٹرز آپ نے کیے ہیں, جو آپ نے کنسسٹنٹلی کیا ہے, وہ آپ کو میرے خیال میں آپ تاریخ کا, پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں. اور پاکستان میں ہم آپ لوگوں کے اوپر بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ آخرکار پاکستانیوں کو اپنی جو اپنا رول ادا کیا ہے, یہ آپ ایک بہت, آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا آپ بہت عظیم قوم ہیں. باہر بیٹھ کے بھی آپ کانفیڈنٹ ہیں اور آپ سکسیسفل تو تھے, لیکن اب آپ نے ہمیں بہت بڑی سپورٹ دی ہے. آپ کی بہت مہربانی. باقی اب میں کیا کہہ سکتی ہوں آپ کو. میرا خیال ہے کہ جو پچھلا سال گزرا ہے, میرے خیال میں اگر 10 سال میں اپنے گن لوں تو جو 1 سال ہے اس میں بڑا کچھ سیکھا ہے. پاکستان, اگر آپ پاکستان اب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میرے خیال میں جو 10 سال یا 70-75 سال میں نہیں, جو پاکستان نے جو کچھ اچیو کیا جو 1 سال میں کیا, ایک ہم قوم بن چکے ہیں. میں یہ کہوں گی اگر میں سوچوں کہ پچھلا سال کیسا گزرا ہے تو ہم ایک بہت زبردست قوم, مضبوط ہیں, ڈر نہیں رہے ہیں. اب تو اب خدیجہ سے آپ نے بات کی ہوگی, اگر آپ جب یہ جو قید سے ماشاءاللہ اتنی دیر نکل کر جب باہر آئی ہیں, اگر آپ ان کی آپٹیمزم دیکھتے تو ان لوگوں کو دیکھ کے ہم سب کو یہاں پہ بھی بڑا حوصلہ آتا ہے. اور میں خوش ہوں کہ آج خدیجہ بڑی انگیجڈ ہیں ان چیزوں کے اندر, اور انشاءاللہ آج کل ہم سارے مل کر اس وقت جو قیدی ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کئیوں کی اتنی ان کی اکنامکلی وہ اتنے ساؤنڈ نہیں تھے, تو ان کی مدد کر رہے ہیں. خدیجہ شاہ اس میں انوالوڈ ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا سارا ڈیٹا بیس جمع کریں, ہم ان کا ریکارڈ بنائیں, باقاعدہ ان کی فائلز بن رہی ہیں جو قیدی ہیں. میں یہی بتا سکتی ہوں کہ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے زیادہ تو باقی سارے پولیٹیکل باتیں یا اکنامکس یا پاکستان کی جو پولیٹکس کی باتیں وہ کر لی ہوں گی. تو بیسکلی ہماری کوشش یہ تھی کہ جو سارے قیدی جو ابھی قید میں ہیں اور جو قید سے نکل کر آئے ہیں, ایک تو ان کے لیے ریہیبلیٹیشن پروگرام کر رہے ہیں, دوسرا ان کا ریکارڈ اپڈیٹ کر رہے ہیں, اور چاہ رہے ہیں کہ ایک ہیلپ لائن ایک قسم کی بنائی جائے جس کے اندر جب آپ لوگوں نے کسی نے کوئی مدد کرنی ہو
تو ایک لائن کے اوپر جنہوں نے مدد لینی ہو اور جنہوں نے مدد کرنی ہو وہ ایک ہی لائن ہو، کیونکہ تاکہ ہم تو تھوڑا سا اس کو سٹریم لائن کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلا سال آپ کو پتہ بڑا کیوٹک تھا. ابھی 125 پرزنرز نکلے سرگودا سے اور جج نے ان کو چھوڑا. ماشاءاللہ آپ بھی فخر کریں گے کہ وہ ماشاءاللہ جو سرگودا کے جج تھے ان کے پاس ایجنسی کے لوگ آ کے کتنے گھنٹے بیٹھے رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں وہ فیصلہ دوں گا جو میرا خیال ہے صحیح ہے، اور انہوں نے انصاف کیا. اور جب انہوں نے انصاف کیا اور وہ قیدی باہر نکلے، ان کو پولیس پکڑ کے میاں والی لے گئی، میاں والی کی پولیس بھیج دی، پھر وہاں پہ ڈالا تو اس جج نے بھی انصاف کیا اور ان کو رہا کر دیا. اور وہ 13 مہینے کے بعد کوئی 125 لوگ نکلے. ہم ان پہ فوکس کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ یہ ان چیزوں سے ایک قسم کی بانڈنگ ہوتی ہے، ہم سارے اکٹھے ہو کے ہمارے پاس بھی کاز ہے. اور obviously عمران خان کے کیسز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک سال سے کم ہم 2 دفعہ کورٹ میں، جیل کورٹ میں ہوتے ہیں عمران خان کے کیسز کے لیے. اس کا یہ فائدہ ہوا، انہوں نے تو کوشش کی عمران خان جیل سے نہ نکلے، لیکن ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم کم سے کم ہفتے میں 2 دفعہ عمران خان سے ملاقات ہو جاتی ہے. ہم کئی گھنٹے کورٹ میں بیٹھتے ہیں، جو جیل میں کورٹ سیٹ اپ ہوا ہے، تو وہ ہمیں تسلی رہتی ہے. ہم آپ کو بھی آ کے بتا سکتے ہیں اور ہم ان پہ نظر بھی رکھ سکتے ہیں کہ ان کی کوئی صحت میں کوئی ایشو نہ آئے، یا جیسے ہمیں سارے وقت لوگ ڈراتے ہیں کہ زہر کا خدشہ ہو سکتا ہے عمران خان کو، تو اگر ہم ان کو مل لیں تو ہمیں اس چیز کا تسلی ہو جاتی. لیکن ابھی ہم سن رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر اور کیسز لگانے لگے ہیں، شاید ایک غداری کا ایک اور کیس آئے گا. عمران خان واحد ہوئیں گے پاکستان میں جن کے اوپر سب سے زیادہ غداری کے مقدمے کیے جا رہے ہیں. تو یہ بھی میرے خیال میں ان کا ریکارڈ ہی ہوگا عمران خان کا، کیونکہ شاید ایک اور کیس تیار کر رہے ہیں ان کے اوپر. 1971 کا کیس تیار ہو رہا ہے. جو اب بھی کیس چل رہا ہے اس کا اگر میں اپڈیٹ دوں تو ایک عدت کا کیس ہے. یہاں پہ اصل میں یہ اسکرپٹ لکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ پہلے تو یہ سیکرٹلی لکھتے ہوں گے، آج کل سارے سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے. انہوں نے اسکرپٹ بنائی ہوئی تھی کہ ایک کیس ختم ہونے سے پہلے دوسرے کے اندر سزا دے دیں گے. تو اس وقت ان کا جو کیس چل رہا ہے وہ ہے عدت کا، جو گھسیٹ رہے ہیں. اب اس کو وہ ایک ڈیڈ باڈی گھسیٹ رہے ہیں، اب اس کو گھسیٹیں گے جب تک القادر کے اوپر سزا نہیں ہو جاتی. ان کی کوشش تھی کہ 1971 یہ خیال میں رانا ثناء اللہ ان کا ایڈوائزر ہوگا، لیکن شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت کی کہ ایک جج اچھا مل جائے جو ان کو 1971 کا کیس لے لے. وہ ان سے کوئی جج نہیں مل رہا جو ان کے مطابق فیصلہ دے دے، اس لیے ان کو عدت کا کیس گھسیٹنا پڑا ہے. اور اس کی کوئی 2-3 ہفتے تک انہوں نے القادر کے اوپر ان کو سزا، عمران خان کو اور بشرا، شاید بشرا بی بی کو نہ دے اس میں، لیکن عمران خان کو دیں گے. اور جب اس میں سزا دیں گے تو کورٹس بند ہو چکے ہوں گے، اور سپٹمبر سے پہلے ہم لوگ ہائی کورٹ میں اس کے لیے اپیل نہیں کر سکیں گے. تو یہ ان کی اسکرپٹ کا حصہ ہے کہ عمران خان کو سپٹمبر میں جا کے اپیل کریں، اس کے 2-3 مہینے اس پہ گھسیٹ لیں، تب تک شاید کوئی اور کیس یہ تیار کر لیں. تو اگر یہ اور کیس تیار کریں گے، اور اگر اس کی یہ ان 2 کیسز کے اندر یہ جو خاص طور پہ عدت نہ ختم کیا، تو ہم نے تو کہہ دیا تھا ہم اڈیالہ کے باہر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ہم نے ججز کو، عمران خان نے ان کو بہت ان کا احترام کیا ہے. عمران خان نے سوائے یہ جو ہمیں ساروں کو پتہ ہے کہ عامر فاروق اور یہ جو فیض عیسیٰ بیٹھے ہیں، انہوں نے جوڈیشری کو بہت بدنام کیا ہے.